السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ رفت. بات کریں گے شہباز شریف کی، جو 24ویں وزیر اعظم بن چکے ہیں، منتخب ہوئے تھے کل. اور ووٹ ٹیکنگ سیرمنی کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل درپیش ہیں ان کو اور ان کی حکومت کو. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بہت ساری جماعتوں نے مینڈیٹ کو ماننے سے انکار کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے وہ کافی حد تک رہے گی. شہباز شریف نے آتے ساتھ ہی بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم مذاکرات فوراً کریں گے. انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی جس میں اکانومی کے حوالے سے بات چیت کی گئی. ان کو فائنانس سیکرٹری نے بریف کیا اور انہوں نے ٹیکس ریفنڈز ورتھ ₹65 بلین کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ٹیکس ریفنڈز کا بھی ہونا بہت حد تک ضروری ہے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ معیشت کو ٹھیک کرنا اول ترجیح ہوگی اس حکومت کی. دوسری اگر ہم بات کریں جہاں تک آ جاتی ہے، ان کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا اور ایک انٹروڈکشن بھی دی گئی وزیر اعظم کے ہاؤس سٹافرز کے حوالے سے. کیئر ٹیکر وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ آلسو وہ بھی وہاں پہ تھے. اور اگر ہم بات کریں ووٹ ٹیکنگ سیرمنی کی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف اور بہت ساری جو مخالف جماعتیں ہیں جس میں پی ایم ایل این کے اعلی ہیں جمعیت علماء اسلام فضل، انہوں نے کلیم کیا کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ مینیپولیٹ کیے گئے ہیں نون لیگ کے حوالے سے، تو اس وجہ سے ہم اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں. اب یاد رہے کہ جہاں تک صدارتی انتخابات کی بات ہے، جے یو آئی ایف کی طرف سے اسی قسم کا رد عمل آیا تھا. انہوں نے بات کی کہ ہم ایبسٹین کریں گے، اور ایبسٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر صدارتی انتخابات کے اندر ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو اس قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی شہباز شریف کو ڈیل کرنی پڑے گی. اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑی جو خبر تو یہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹس کو ای سی پی نے دینے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف میں غصہ ہے. علی امین گنڈا پور جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر منتخب ہوئے تھے، انہوں نے ووٹ ٹیکنگ سیرمنی کو سکپ کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے پروونشل اسمبلی کی جو سیشن، جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو سیشن ہے، اس میں ہی اٹینڈڈ دیٹ. اور اگر ہم بات کریں، صاف نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف کے لیے یہ جو حکومت سنبھالنا اور ملک کو آئی ایم ایف کے اس کرائسس سے نکلنا اور معیشت کو ٹھیک کرنا اور عام آدمی کے لیے سستی روٹی سے لے کے سستی چیزوں کی فراہمی کرنا ایک بہت ہی بڑا اپ ہل ٹاسک ہوگا. یاد رکھیں کہ یہ وہ نیشنل اسمبلی ہے جو بہت ہی زیادہ پولرائزڈ ہے. پولرائز کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بات ہوگی کہ کوئی بھی قدم اگر نون لیگ کی حکومت اٹھاتی ہے، اس کے اوپر جو رد عمل آئے گا اپوزیشن سے، اس سے کافی حد تک جو قانون سازی ہے وہ سکٹل ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو بین الاقوامی سطح کے اوپر یو این چیف انٹونیو گٹیرس نے کنگریچولیٹ کیا شہباز شریف صاحب کو. اس کے ساتھ ساتھ چین کی طرف سے جو ایکسپیکٹڈ ہے، جو چائنا ہمارا آئرن بردر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شہباز شریف کی لیڈرشپ کے انڈر جو بہت سارے مختلف پروجیکٹس سر فہرست تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس کو کافی حد تک تیزی سے وہ مکمل ہو جائے گا. تو نیشن بلڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی کنگریچولیٹ کیا شہباز شریف کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ملیشین پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے انور ابراہیم، انہوں نے بھی کنگریچولیٹ کیا شہباز شریف کو. تو اس سے کافی حد تک پتہ چل چکا ہے کہ ووٹ ٹیکنگ سیرمنی اسموتھ نہیں گزری. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہی ہوگی کہ کیا شہباز شریف کے پاس اتنا میٹل ہے کہ وہ ایک جو اپوزیشن یا مخالف جماعتیں ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں گے. یہ بہت زیادہ ایک ضروری سوال ہے کہ کیا ایک پالیٹکس آف ریکنسیلیشن ہوگی. بات تو بڑی کی جا رہی ہے نون لیگ کے اندر کہ ہم لوگ مذاکرات کریں گے، ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، بٹ ابھی تک جو جوڈیشل ریویو 9 مئی کے حوالے سے اس کا دعویٰ صرف بلاول بھٹو زرداری نے کیا، پریویسلی پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا. ابھی تک حکومت کی طرف سے اس قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی جو ووٹ ٹیکنگ سیرمنی کے حوالے سے، اور جو آئندہ جس قسم کے مسائل پیش ہوں گے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو ایک آئینہ دکھایا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اس حکومت کے اندر. اور پاکستان کا مستقبل اس وقت اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا ہے. ساری صورتحال اپنی اوپینین سے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کامنٹ ضرور کریں ہمارے ویڈیوز کے اوپر، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کامنٹس کا جواب بھی دیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو ہم آگاہی دیتے رہیں گے. دیکھتے رہیے انڈیپینڈنٹ پاکستان. میں ہوں حمزہ رفت.